آج پاکستان گورنمنٹ اور ورلڈ لیبرٹی فائنینشیل کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے۔ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نیوز ان ایکسپیکٹڈ یا شاکنگ لگ رہی ہوگی، لیکن اگر آپ میری پچھلی ویڈیو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا جو کہ میں نے مئی اور جون 2025 میں ریکارڈ کرائی تھی، جو کہ اس وقت پیوارا ادارہ بھی نہیں بنا تھا اور اس وقت یہ جو کرپٹو کی بات بھی پاکستان میں آپ نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو تب میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کو جو ہے نا وہ چوزن کیا گیا ہے فائنینشیل ایلیٹ نے، اور پاکستان میں ایک میگا لیول کی پارٹنرشپ آ رہی ہے یو ایس کی، جو کہ اس وقت کہیں پہ یہ نیوز میں نہیں تھا۔ اب یہ سب کچھ میں نے کہاں سے بتایا؟ مجھے کیا میرے پاس کرسٹل بال ہے یا پھر میرے پاس میں کوئی نجومی بھی نہیں ہوں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں فائنینشیل جو ہسٹری ہے نا 100 سالہ فائنینشیل ہسٹری اس کو میں نے پڑھا تھا، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک منیٹری شفٹ آ رہا ہے، ایک بہت بڑا منیٹری شفٹ آ رہا ہے، اور اس میں یہ ہر 100 سال بعد یہ منیٹری شفٹ آتا ہے، اور فورچنٹلی اس میں پاکستان کو فائنینشیل ایلیٹ نے چوز کر دیا تھا، اور پاکستان کے بارے میں وہ ساری چیزیں جو ابھی ہو رہی ہے یہ پہلے سے طے ہو چکی تھی کہ پاکستان میں یہ چیزیں ہوگی۔ یہ چیزیں اگر آج سچ ثابت ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی باتیں میں کر رہا ہوں یہ میں اپنے آپ سے نہیں کر رہا، اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ چیزیں جو ابھی میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس کا مجھے میری ذات کو کوئی فائدہ ہوگا، مجھے تو ہوگا کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ابھی اپ انفولڈ ہوگی اور آپ کے لیے ایز شاکنگ نیوز ہوگی، لیکن یہ میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں، اور میری ویڈیو میں اس پہ کمپلیٹ ویڈیو ہے۔ اس کمپلیٹ ویڈیو میں صرف پاکستان کی بات نہیں تھی بلکہ یہ سمجھایا تھا کہ یہ گلوبل فائنینشیل لینڈسکیپ کا ایک پارٹ ہے، جہاں ٹریڈیشنل فائنانس، کرپٹو ٹوکنائزیشن اور ڈیجیٹل ایسٹ سب ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت مرج ہو رہے ہیں۔ جب میں پہلے کرپٹو کے بارے میں بات کرتا تھا تو اکثر لوگ اسے نیگیٹیولی لیتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ یہ اسکیم ہے، ببل ہے، یہ پاکستان کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے۔ ایون جب میں نے اس پہ اپنا تھیسس پروپوزل اپنے یونیورسٹی میں دیے تو انہوں نے بھی اس وجہ سے ریجیکٹ کیا کہ اس میں نے کرپٹو کرنسی کا ورڈ یوز کیا تھا، لیکن آج وہی چیزیں اسٹیٹ لیول ڈسکشن، گورنمنٹ ایگریمنٹ اور پالیسی فریم ورک کا حصہ بن چکی ہے۔ میرا مقصد کبھی بھی ہائپ بنانا نہیں تھا، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو پہلے سے یہ پکچر دکھایا جائے تاکہ جب چیزیں آفیشیلی سامنے آئے تو آپ شاکنگ ہونے کے بجائے سمجھ سکے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ابھی یہ جو 2 کلپس آپ سننے جا رہے ہیں، اس کو آپ سنیں گے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آج وہ باتیں بالکل سچ ثابت ہو چکی ہے اور ایک ریالٹی بن چکی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری پوری ویڈیو جو ابھی لنک میں گیون ہے اس کو بھی ضرور دیکھیں اور اس کلپ کو بھی سنیں، تاکہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ صرف ایک ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کے فائنینشیل فیوچر کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو کافی عرصے سے ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ ایک فائنینشیل شفٹ آنے جا رہا ہے اور اس میں پاکستان کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت جو فائنینشیل ایلیٹ ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پاکستان کو گلوبل ساؤتھ میں ایک کرپٹو اور بلاک چین کا لیڈر بنانا ہے۔ یہ جو پاکستان کی ہے یہ ایک مجبوری آپ سمجھ لیں۔ دبئی اور ہانگ کانگ ایک انڈیپینڈنٹلی کرپٹو کو اڈاپٹ کر چکے ہیں یا بلاک چین کو اڈاپٹ کر چکے ہیں، لیکن یو ایس یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا ملک جس کا مطلب کرپٹو اڈاپشن تو ہے اور وہ آئی ایم ایف کے کمپلیٹلی نیچے ہے، اور اس کو ہم جو فائنینشیل یو ایس فائنینشیل ریگولیشن کے اندر اس کا لیڈر بنا لے تو پھر یہ ایک ایگزامپل ہوگا باقی دنیا کے لیے۔ اور اس میں اس کنٹیکس میں یہ تو آپ کو شاید ایک اسپیکولیشن لگے، لیکن اس کنٹیکس میں ہم نے کل ایک میٹنگ دیکھی جو مائیکل سیلر نے ہمارے فائنانس منسٹر اورنگزیب کے ساتھ، ٹرمپ کا ایک آرگنائزیشن ہے جس کا اس کے پوری فیملی اس میں انوالوڈ ہے، اسپیشلی وہ کرپٹو کے حوالے سے کافی انوالوڈ ہے، اور اس پہ دی اکانومسٹ نے بھی لکھا ہے کہ وہ ہے WFI ورلڈ فائنینشیل لبرٹی، اور وہ آرگنائزیشن اس وقت پاکستان کرپٹو کونسل ہے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر چکا ہے کہ اس کے آگے جو پراسپیکٹ ہے یا جو کرپٹو انوویشن ہے یہ دونوں مل کے کریں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ یو ایس اس وقت پاکستان کو کرپٹو کے ایک کیس اسٹڈی بنانا چاہتا ہے، اور پاکستان اس وقت کرپٹو ایڈاپشن میں ٹاپ 10 میں آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ چونکہ پاکستان آئی ایم ایف کے نیچے ہے اور آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پہ ایک ایزی کنٹری ہے، تو یو ایس کے لیے ایک فرٹائل گراؤنڈ ہے، اور اس فرٹائل گراؤنڈ کی وجہ سے جو ہے نا یو ایس اس کو بیٹر سمجھ رہا ہے۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بھی کہ پاکستان کے ساتھ ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لوگ جو ہے نا وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں آگے ہر چیز سچ ثابت ہوگی، مطلب مجھے یہ چیزیں
मैं अपने आप से नहीं कहता, मैं जितना डीप डाइव करता हूँ ये चीज़ें मैं आपको उस तरह के लेके आता हूँ। लेकिन जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 2030 तक बिटकॉइन जो है ना वो मिनिमम $1 मिलियन का होगा और मैक्सिमम में $2.5 मिलियन का हो सकता है। और जिसमें मैं आपको 4 क्रिप्टो करेंसी है, इथेरियम, सोल, XRP की बात कर रहा हूँ। आप इसको एक ट्रेडिंग एस्पेक्ट से समझ रहे हैं। ट्रेडिंग एस्पेक्ट मतलब आप इसको एक फाइनेंशियल एसेट के तौर पे समझ रहे हैं। ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ये एक जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर इसमें होगी। $400 ट्रिलियन की एक वेल्थ इसमें ट्रांसफर होने जा रही है और मैं आपको इसके लिए तैयार कर रहा हूँ। ये एक आप समझ ले कि 100 साल में एक 10 साल की एक जो है ना एक विंडो है, 10 साल विंडो है। और उसमें ये जो अभी अपकमिंग 5 या 2 ईयर आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इस चीज़ को आप ऑन रिकॉर्ड में इसलिए लेके आना चाहते हो जैसे कि बाकी सारी चीज़ें जो बिल्कुल आउट ऑफ कोई भी इसको, कोई एकेडमिक्स, कोई चीज़ इसको नहीं समझ रहा था और वो सच साबित हुई, तो ये चीज़ें भी एज इट इज सच साबित होगी। ये मैं बता रहा हूँ, ये आप मैं तो खुद इसको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस जर्नी में मेरे साथ हो। इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें और इसलिए भी नहीं कह रहा कि आप, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना ये हम बहुत ज़्यादा सफरिंग कर चुके हैं और मैं समझता हूँ कि आप सारे फाइनेंशियली जो है ना लिबरेटेड हो। फ्यूचर में जब मेरे पास पैसे हो तो आप, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वेल्थ ट्रांसफर होने जा रहा है, मैसिव वेल्थ ट्रांसफर होने जा रहा है और ये ऑन रिकॉर्ड इसलिए लेके आना चाह रहा हूँ कि जब ये वेल्थ ट्रांसफर हो चुका होगा तो कोई उस वक्त ये क्लेम करेगा कि यार मुझे किसी ने बताया होता तो मैं इसका फ़ायदा उठाता। मैं इस पर एक फंडामेंटल कोर्स बना रहा हूँ, आप वो कोर्स को भी फॉलो करें और मेरे साथ मैं इस पर हर हफ्ते अब लाइव भी आऊँगा और आपसे इस पर डिबेट करूँगा ताकि आपको मैं इस चीज़ के लिए ट्रेन करूँ। और ये जो सिग्नल है, सिग्नल वाले ग्रुप से, इससे भी आपकी जान छूट जाए और आप इस चीज़ को फंडामेंटली समझें। फंडामेंटली समझने की बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ये जो चीज़ें अभी सच साबित हुई तो आगे भी ये चीज़ें सच साबित एज इट इज़ होगी, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट लिखी गई है। ये मैं उस ब्लूप्रिंट से आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो कि लिख चुकी है, जो कि अगर मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 80 to 90% है। इन शॉर्ट ये कि आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें और इस चीज़ को समझने थोड़ा सा टाइम दे दे, अपने लाइफ का थोड़ा सा टाइम दे दे और अपने मनी का थोड़ा सा हिस्सा इसमें दे दे, तो मुझे आप फ्यूचर में दवाएं देंगे। आप ये याद रखेंगे, आपको ये बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।